بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کمپیوٹر سائنس کلاس 9th۔ آج ہم اس لیکچر میں ویک 3 کا جو ریمیننگ ٹاپک ہے وہ ڈسکس کریں گے، اور یہ جو ہے ہمارا لیکچر نمبر 5 ہے۔ چیپٹر 1 فنڈامنٹل آف کمپیوٹرس، یہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ فرسٹ ویک میں جو ہم نے ٹاپک کور کیے تھے وہ انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر، ایوولوشن آف کمپیوٹر اور ہسٹری اینڈ جنریشن آف کمپیوٹر۔ یہ ٹاپکس جو چیپٹر 1 کے ہیں یہ فرسٹ ویک میں ہم نے کور کیے تھے، اور ویک 2 میں جو ہے ہم نے اسی چیپٹر کے 2 ٹاپکس، ٹائپس آف کمپیوٹر اور کلاسیفیکیشن آف ڈیجیٹل کمپیوٹرس، یہ ہم نے پڑھے تھے۔ ویک 3 کا جو سلیبس ہے وہ ان ٹاپکس پہ مشتمل ہے: رول آف کمپیوٹر، یوز آف کمپیوٹر ان ویریس فیلڈز اور کیریئرز ان انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ جو لاسٹ لیکچر جو ہمارا لیکچر نمبر 4 تھا اس میں ہم نے یہ 2 ٹاپکس جو ہے وہ پڑھ لیے تھے، تو آج انشاءاللہ اس کا جو ریمیننگ ٹاپک ہے کیریئرز ان انفارمیشن ٹیکنالوجی، یہ اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے، اس کو سمجھیں گے۔ اس ٹاپک کے لیے بک کے جو پیجز آپ نے اسٹڈی کرنے ہیں وہ پیج نمبر ہے 19۔ اس پہ یہ ٹاپک دیا گیا کیریئرز ان انفارمیشن ٹیکنالوجی، اور اس میں جو کیریئر میں جو ہے مختلف پروفیشنز ہیں اس میں سافٹ ویئر انجینئر دیا گیا اس پیج پہ، اور آپ نے پیج نمبر جو ہے 20 جو ہے یہ اسٹڈی کرنا ہے۔ اس پہ جو ہے ریمیننگ جو ہے پورشن ہے ہمارے ٹاپک کا وہ اس پیج پہ دیا گیا ہے، جس میں ہارڈ ویئر انجینئر ہے، نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر ہے، ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر ہے، ویب ڈیزائنر، ملٹی میڈیا ڈیزائنر، انفارمیشن سیکیورٹی انالسٹ اور کمپیوٹر ٹیچر۔ کیریئرز ان انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی (IT) refers to anything related to computing technology۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی سے مراد ایسی کوئی بھی چیز جس کا تعلق کمپیوٹنگ ٹیکنالوجی کے ساتھ ہو اسے ہم IT کہتے ہیں یا انفارمیشن ٹیکنالوجی کہتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل نیٹ ورکنگ ہے، ہارڈ ویئر ہے، سافٹ ویئر ہے اور انٹرنیٹ ہے۔ آر دا پیپل دیٹ ورک ود دیز ٹیکنالوجی، یا وہ لوگ جو ان ٹیکنالوجیز کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ بھی IT میں آتے ہیں۔ Carriers in information technology (IT). Many companies now have IT departments for managing the computers, network and the technical areas of their businesses۔ بہت سی کمپنیز کے پاس کمپیوٹرز، نیٹ ورکس اور دوسرے جو تکنیکی شعبے ہوتے ہیں اپنے کاروبار کے، ان کا انتظام کرنے کے لیے IT ڈپارٹمنٹس جو ہیں ہوتے ہیں۔ مینی جابز آر آفرڈ ان دیز ڈپارٹمنٹس، ان آفسز میں جو ہے بہت سی، یا ان ڈپارٹمنٹ میں جو بہت سی جاب جو ہے وہ پیش کی جاتی ہیں۔ اے فیو آف دیز جابز آر سافٹ ویئر انجینئر، جس میں پروگرامر اور انالسٹ آ جاتے ہیں، ہارڈ ویئر انجینئر، نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر، ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر، ویب ڈیزائنر کی جاب بھی ہوتی ہے، اس طرح ملٹی میڈیا ڈیزائنر، انفارمیشن سیکیورٹی انالسٹ اور کمپیوٹر ٹیچر۔ یہ چند ایک جابز ہیں جو مختلف ڈپارٹمنٹ میں آفر کی جاتی ہیں۔ کیریئرز ان انفارمیشن ٹیکنالوجی، تو اس میں جو پہلا کیریئر ہو سکتا ہے، کوئی پرسن جو ہے ایز اے سافٹ ویئر انجینئر جو کام کرتا ہے تو اس کی رسپانسبلٹیز کیا ہوتی ہیں اور وہ کیا کام کرتا ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں۔ سافٹ ویئر انجینئر از اے ہائیلی اسکلڈ پرسن ان دا فیلڈ آف IT۔ سافٹ ویئر انجینئر جو ہوتا ہے ایک ہائیلی اسکلڈ پرسن ہوتا ہے IT کی فیلڈ میں۔ اسکلڈ پرسن کا مطلب تو ماہر پرسن ہوتا ہے، انتہائی جو ہے مہارت حاصل ہوتی ہے اس کو اپنے کام میں، وہ ہنرمند پرسن ہوتا ہے ایک۔ ہوز رسپانسبلٹیز انوالو دا انالیسز، ڈیزائن، ڈیولپمنٹ، امپلیمنٹیشن، مینٹیننس، ٹیسٹنگ اینڈ ایویلیویشن آف اے کمپیوٹر سافٹ ویئر۔ جس کی ذمہ داریوں میں جو ہے وہ سافٹ ویئر کا انالیسز کرنا، مطلب جو ڈپارٹمنٹ ہے یا آرگنائزیشن ہے اس کی جو ڈیٹا پروسیسنگ ریکوائرمنٹ ہے
اس کا پراپر تجزیہ کرنا، ٹھیک ہے، کہ اس کو کیا کیا جو ہے ریکوائرمنٹ ہے، اس کی کیا کیا ضروریات ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ان ضروریات کو دیکھتے ہوئے اس سافٹ ویئر کو وہ ڈیزائن کرنا، ٹھیک ہے، اس کے لیے الگوریدم لکھنا، فلو چارٹ لکھنا، اور اس کے بعد جو ہے اس کو کسی ڈیولپمنٹ کرنا. ڈیولپمنٹ کا مطلب ہے کسی پروگرامنگ لینگویج میں جو ہے پروگرام لکھنا اس کا، اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن. پروگرام لکھنے کے بعد وہ جب پروگرام لکھ لیتا ہے تو پھر اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس پہ عمل درآمد کرنا یا اس کو نافذ کرنا، اس کو انسٹال وغیرہ کرنا، ورکنگ کنڈیشن میں لانا. اور اس کے بعد ہے مینٹیننس. ڈیورنگ ورکنگ اگر اس میں کوئی پرابلم آ جاتی ہے یا انہینسمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے کام میں بہتری لانے کی ضرورت ہوتی ہے، تو پھر اس کو کہا جاتا ہے مینٹیننس. تو سافٹ ویئر کی مینٹیننس بھی اس کے کام میں شامل ہے. اسی طرح ٹیسٹنگ اینڈ ایویلیویشن آف اے کمپیوٹر سافٹ ویئر. اسی طرح جو ہے اس سافٹ ویئر کی ٹیسٹنگ کرنا کہ آیا اس میں کوئی ایرر وغیرہ تو نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کو ایویلیویٹ کرنا کہ آیا یہ معیار پہ پورا اتر رہا ہے کہ نہیں، آرگنائزیشن کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے کہ نہیں. یہ سارے جو ہے کام جو ہے یہ سافٹ ویئر انجینئر کی رسپانسبلٹیز میں شامل ہیں. سافٹ ویئر انجینئر کین بی فردر کلاسیفائڈ انٹو. سافٹ ویئر انجینئر کی جو فیلڈ ہے اس میں مزید آگے اس کی درجہ بندی اس طرح کی جاتی ہے کہ اس میں ایک فیلڈ پروگرامر کی ہے اور دوسرا جو ہے سسٹم انالسٹ. دونوں کا کام جو ہے یہ بھی سافٹ ویئر سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. تو اس فیلڈ میں سافٹ ویئر انجینئر پروگرامر کے طور پر بھی کام کر سکتا ہے اور یا وہ سسٹم انالسٹ کے طور پر بھی کام کر سکتا ہے. پروگرامرز. Computer programmers are IT professionals who have extensive knowledge and expertise in programming languages. کمپیوٹر پروگرامرز جو ہوتے ہیں وہ IT professionals ہوتے ہیں جن کو پروگرامنگ لینگویجز میں وسیع نالج اور مہارت حاصل ہوتی ہے. یعنی یہ مختلف پروگرامنگ لینگویجز کو ڈیٹیل سے جو ہے جانتے ہیں، ان کے وسیع نالج ہوتا ہے ان کے سنٹیکس کے بارے میں، ان کے اسٹرکچر کے بارے میں. تو کوئی بھی پروگرام لکھنا ہو تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی. کمپیوٹر پروگرامرز رائٹ پروگرامز ٹو سالو پرابلمس ریلیٹڈ ود. کمپیوٹر پروگرام جو ہوتے ہیں کسی پروگرامنگ لینگویج کو استعمال کرتے ہوئے پروگرامز لکھتے ہیں ٹو سالو پرابلم کو سالو کرنے کے لیے یا سافٹ ویئر ڈیولپ کرنے کے لیے. یہ سافٹ ویئر یہ پرابلم کس سے ریلیٹ ہو سکتا ہے؟ یہ بزنس سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے، ایجوکیشن سے، انجینئرنگ سے، گورنمنٹ آفس سے، ہاسپٹل اور انٹرٹینمنٹ وغیرہ سے. تو اس کا تعلق یعنی کہ سافٹ ویئر کا کسی بھی شعبہ زندگی سے ہو سکتا ہے. تو کمپیوٹر پروگرامر جو ہے کسی پروگرامنگ لینگویج کو استعمال کرتے ہوئے اس کے لیے جو ہے اس شعبہ زندگی کے لیے جو ہے پروگرام لکھتے ہیں. سسٹم انالسٹ کہا جاتا ہے تجزیہ کار کو. تو سسٹم انالسٹ وہ پرسن ہوتے ہیں، IT پروفیشنلز ہوتے ہیں جو کسی آرگنائزیشن کے اندر جو ڈیٹا پروسیسنگ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ان کو پراپرلی وہ انالائز کرتے ہیں، ان کا تجزیہ کرتے ہیں، اور ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر وغیرہ ہوتا ہے اس کو وہ ریکمینڈ کرتے ہیں تاکہ ان کا مسئلہ جو آرگنائزیشن کا مسئلہ حل ہو سکے. سسٹم انالسٹ انالائز دا ڈیٹا پروسیسنگ ریکوائرمنٹس آف آرگنائزیشن. سسٹم انالسٹ جو ہوتے ہیں وہ کسی آرگنائزیشن کی جو ڈیٹا پروسیسنگ کی ضروریات ہوتی ہیں ان کو وہ انالائز کرتے ہیں، ان کا تجزیہ کرتے ہیں. اینڈ ڈیولپ انفارمیشن سسٹم ٹو امپلیمنٹ دیم. اور وہ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، ان کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے وہ انفارمیشن سسٹم جو ہے ڈیولپ کرتے ہیں. دے انویسٹیگیٹ پرابلمس. وہ مسائل کی تحقیقات کرتے ہیں کہ کیا پرابلم ہے ڈیٹا پروسیسنگ میں. پلان سلوشنز. ان کے سلوشنز یا حل جو ہے وہ پلان کرتے ہیں. اینڈ ریکمینڈ دا ٹائپ آف ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ریکوائرڈ فار امپلیمنٹنگ دا سلوشن. اور پرابلمس کے حل کے لیے یا پرابلم کے حل پہ عمل درآمد کے لیے جو ریکوائرڈ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر رہتا ہے اس کی وہ سفارش کرتے ہیں کہ یہ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر استعمال کرنے سے جو ہے ہماری ضروریاتیں جو ہے وہ پوری ہو سکتی ہیں. ہارڈ ویئر انجینئر ڈیزائن اینڈ مینوفیکچر کمپیوٹر ہارڈ ویئر. ہارڈ ویئر انجینئر جو ہوتے ہیں وہ کمپیوٹر ہارڈ ویئر ڈیزائن کرتے ہیں اور پھر اس کو تیار کرتے ہیں، مینوفیکچر کرتے ہیں، بناتے ہیں. دیر ورک آلسو انوالو ریپیئر اینڈ مینٹیننس آف کمپیوٹر ہارڈ ویئر. ان کے کام میں کمپیوٹر ہارڈ ویئر کی ریپیئر، اس کی مرمت اور اس کی
درستگی وغیرہ اس کو ورکنگ کنڈیشن میں رکھنا یہ بھی شامل ہے. دے ہیو ان ڈیپتھ نالج آف انٹرنل ورکنگ آف کمپیوٹرز، پروسیسرز، سرکٹ بورڈز، ادر الیکٹرانک کمپوننٹس. ان کو تفصیلی یا وسیع نالج ہوتا ہے انٹرنل ورکنگ کا، کمپیوٹرز کی انٹرنل ورکنگ کا، یا پروسیسرز ہیں، سرکٹ بورڈز ہیں اور دوسرے الیکٹرانک کمپوننٹس ہیں. تو ان تمام چیزوں کے بارے میں وہ وسیع نالج یا تفصیلی نالج جو ہے وہ ڈیٹیل نالج جو ہے وہ رکھتے ہیں. نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر. انفارمیشن ٹیکنالوجی میں نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر کی پوسٹ بھی اویلیبل ہوتی ہے. جیسے کوئی آرگنائزیشن گرو کرتی ہے تو اس میں نمبر آف یوزرز جو ہے زیادہ ہوتے جاتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ڈیٹا شیئر کرنا چاہتے ہیں، یہ سافٹ ویئر شیئر کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح جو ہے ہارڈ ویئر کمپوننٹ جیسے اسکینر ہے اور پرنٹر وغیرہ وہ ایک ہی جو ہے وہ یوز کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے ان کو نیٹ ورک بنانے کی ضرورت ہوتی ہے. تو نیٹ ورک جب بنانے کے لیے ان کو ایک نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر کی ضرورت ہوتی ہے. تو نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر کا کام کیا ہوتا ہے؟ نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹرز آر رسپانسبل فار انسٹالیشن، کنفیگریشن اینڈ مینٹیننس آف کمپیوٹر نیٹ ورک ان آرگنائزیشنز. نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر جو ہوتا ہے اس کا کام جو ہوتا ہے وہ نیٹ ورک انسٹالیشن ہوتا ہے، یعنی کہ تمام کمپیوٹرز کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لنک کرنا. اس طرح دوسرے جو ڈیوائسز ہیں جیسے کہ پرنٹر ہے، اسکینر وغیرہ، ان کو بھی نیٹ ورک کے ساتھ اٹیچ کرنا، اور پھر ان تمام کو جو ہے ان کی کنفیگریشن، ان کی سیٹنگز وغیرہ کو سیٹ کرنا، اور یعنی کہ ان تمام ڈیوائسز کو جو ہے وہ نیٹ ورک پہ لانا. ٹھیک ہے. اینڈ مینٹیننس آف کمپیوٹر نیٹ ورک ان آرگنائزیشن. اور اس کے بعد نیٹ ورک کریٹ کرنے کے بعد اگر اس میں کوئی کسی سسٹم میں کوئی ڈیوائس جو نیٹ ورک پہ نہیں ہوتا یا تو اس کو جو ہے وہ نیٹ ورک پہ لانا، اس کو صحیح کرنا جو ہے یہ کام ہوتا ہے نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر کا. دے آر ان چارج آف مینٹیننس آف کمپیوٹر ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر دیٹ میک اپ اے کمپیوٹر نیٹ ورک. وہ انچارج ہوتے ہیں کہ مینٹیننس آف کمپیوٹر ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر دیٹ میک اپ اے کمپیوٹر نیٹ ورک. کمپیوٹر نیٹ ورک چونکہ کمپیوٹر ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئرس دونوں ہی اس میں شامل ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ جو ہوتے ہیں ان دونوں کی مینٹیننس کے، اگر ان دونوں میں سے کسی چیز میں بھی پرابلم آ جائے یا دونوں میں آ جائے تو اس کی مینٹیننس، اس کو صحیح کرنے میں کہ یہ رسپانسبل ہوتے ہیں. اس طرح نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر کا کام یہ جو ہوتا ہے نیٹ ورک سیکورٹی بھی ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے یوزر کو جو ہے آئی ڈی اور پاسورڈ دینا یہ بھی اسی کا کام ہوتا ہے. مختلف سافٹ ویئر انسٹال کرنا یہ بھی نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر کا کام ہوتا ہے. ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر. آئی ٹی کی فیلڈ میں ایک پوسٹ جو ہے ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کی بھی ہوتی ہے. ڈیٹا بیس کسے کہتے ہیں؟ ڈیٹا بیس سمپلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کلیکشن آف انفارمیشن ہوتی ہے. مختلف ادارے جیسے بینکس ہیں ان کے پاس ہمارا ڈیٹا جو ہے موجود ہوتا ہے، جس میں نام، فادر نیم، ڈیٹ آف برتھ، CNIC، ایڈریس، ای میل ایڈریس، سیل نمبر وغیرہ یہ موجود ہوتا ہے. بینکس کے پاس ہے. اس طرح نادرا کے پاس ہمارا ڈیٹا ہے. موبائل کمپنیز کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ای میل پرووائڈر جو ہوتے ہیں جیسے گوگل ہے، یاہو ہے، ان کے پاس بھی جو ہمارا ڈیٹا موجود ہوتا ہے. تو اس ڈیٹا بیس کو مینیج کرنے کے لیے ایک پرسن کی ضرورت ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر. تو ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر از اے پرسن ہو از ریسپانسبل فار دا ڈیزائن، امپلیمنٹیشن اینڈ مینٹیننس آف اے ڈیٹا بیس ان این آرگنائزیشن. ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر جو ہوتا ہے وہ پرسن ہوتا ہے جس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ ڈیٹا بیس کو ڈیزائن کرے، اس کو عمل میں لائے یعنی کہ اس کو نافذ کرے، اینڈ اس کی دیکھ بھال کرے. مینٹیننس کس کی؟ ڈیٹا بیس کی. ڈیٹا بیس کو ڈیزائن کرنا، اس کو عمل میں لانا اور اس کی دیکھ بھال کرنا یہ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کی ڈیوٹی ہوتی ہے. ہی از رسپانسبل فار مینٹیننگ سیکورٹی اینڈ مانیٹرنگ دا پرفارمنس آف ڈیٹا بیس. جو ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ڈیٹا بیس کی سیکورٹی کو برقرار رکھے. ٹھیک ہے. ڈیٹا بیس کی سیکورٹی کو مینٹین رکھے اور ڈیٹا بیس کی جو پرفارمنس ہے اس کو بھی مانیٹر کرتا رہے گا، یعنی کہ اگر کسی قسم کا پرابلم ہے تو وہ اس کو ٹھیک کرے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈیلی بیسس پہ جو ہوتا ہے اپڈیٹڈ ڈیٹا کا اس نے بیک اپ اور ریکوری یہ بھی اسی کی کام ہوتا ہے. بیک اپ لیتا رہے. اگر کسی وجہ سے ڈیٹا بیس کرپٹ ہو جائے یا اس میں کوئی پرابلم آ جائے
تو بیک اپ کو دوبارہ ریسٹور کیا جائے تاکہ کسی قسم کا ڈیٹا لاس نہ ہو۔ ویب ڈیزائنر، آئی ٹی کی فیلڈ میں ایک پوسٹ جو ہے ویب ڈیزائنر کی بھی ہوتی ہے۔ ویب ڈیزائنر از اے پرسن ہوز جاب از ٹو پلان اینڈ کریٹ ویب سائٹس۔ ویب ڈیزائنر وہ پرسن ہوتا ہے جس کا کام جو ہوتا ہے ویب سائٹ کو پلان کرنا اور پھر اس کو بنانا ہوتا ہے۔ ہی ڈیزائنز ویب پیجز دیٹ انکلوڈ ٹیکسٹ، امیجز، ساؤنڈ، ویڈیو کلپس دیٹ میک دا ویب سائٹ اٹریکٹیو۔ ویب ڈیزائنر جو ہوتا ہے وہ ویب پیجز کو بناتا ہے جس میں ٹیکسٹ، اس میں وہ ٹیکسٹ بھی شامل کرتا ہے، امیجز، ساؤنڈ، ویڈیو کلپس، یہ مختلف چیزیں شامل کرتا ہے دیٹ میک دا ویب سائٹ اٹریکٹیو، اور جس کی وجہ سے ویب سائٹ جو زیادہ اٹریکٹیو بن جاتی ہے۔ اس کے لیے وہ جو لینگویج استعمال کرتا ہے، بیسک لینگویج جو استعمال کرتا ہے ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج وہ یوز کرتا ہے، HTML، جو کہ ویب پیجز، سمپل ویب پیجز بنانے کے لیے جو ہے عام طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری لینگویجز بھی استعمال کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ بیسک لینگویج ہے۔ DHTML اس کے ساتھ ہے، CSS ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں اس میں جو ہے جاوا اسکرپٹ ہے، VB.NET ہے، ASP ہے، JSP ہے، اس طرح مختلف لینگویجز کو کمبائن کرتے ہوئے، مختلف یہ ٹولز کو یوز کرتے ہوئے ایک اچھی ویب سائٹ جو ہے وہ کریٹ کی جا سکتی ہے۔ ملٹی میڈیا ڈیزائنر، ملٹی میڈیا ڈیزائنر وہ آئی ٹی پروفیشنل ہوتا ہے جو کہ ڈیزائنز کریٹ کرتا ہے۔ ملٹی میڈیا ڈیزائنرز آر پیپل who organize and present information in an easy to understand and attractive manner۔ ملٹی میڈیا ڈیزائنر وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ انفارمیشن کو آرگنائز کرتے ہیں اور پریزنٹ کرتے ہیں اس انداز میں کہ جس کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے اور وہ اٹریکٹیو ہوتی ہیں چیزیں، ان کے جو چیزیں وہ پلیس کرتے ہیں پیج کے اوپر وہ اس انداز میں ہوتی ہیں کہ جن کو سمجھنا بھی آسان ہوتا ہے اور وہ ان کی لک جو ہے وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ دے کمبائن ٹیکسٹ، گرافکس، اینیمیشن، آڈیو اینڈ ویڈیو۔ تو وہ مختلف جو ملٹی میڈیا ایلیمنٹس ہوتے ہیں جیسے ٹیکسٹ ہے، گرافکس ہے، اینیمیشن ہے، جس میں چیزوں کی موومنٹ وغیرہ ہوتی ہے، اس طرح آڈیو اور ویڈیو فائلز وغیرہ ان سب کو کمبائن کرتے ہیں۔ اس طرح ان سارے ایلیمنٹس کو کمبائن کرتے ہیں وہ اپنی انفارمیشن کو اٹریکٹیو مینر میں جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ ملٹی میڈیا ڈیزائنرز کریٹ ڈیجیٹل امیجز اینڈ ارینج دیم ان اے سیکوینس فار اینیمیشن یوزنگ کمپیوٹر سافٹ ویئر۔ ملٹی میڈیا ڈیزائنر جو ہوتے ہیں کمپیوٹر سافٹ ویئر کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے ڈیجیٹل امیجز کریٹ کرتے ہیں اور پھر ان کو اس انداز میں یا اس ترتیب کے ساتھ رکھتے ہیں، ایک خاص ترتیب کے ساتھ رکھتے ہیں تاکہ وہ ان کی اینیمیشن جو ہے زیادہ اچھی ہو۔ دے ہیو دا اسکلز ٹو ایڈٹ اینڈ مینیپولیٹ آڈیو ویڈیو فائلز، اور ان میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ جو آڈیو اور ویڈیو فائلز ہوتی ہیں ان کی ایڈیٹنگ اور مینیپولیشن وغیرہ وہ کر سکتے ہیں، یعنی ان میں کوئی چینجز وغیرہ کرنی ہو آڈیو یا ویڈیو فائلز میں تو وہ کر سکتے ہیں۔ دے یوزولی ورک ان فلم اور ٹی وی انڈسٹری، کمپیوٹر سافٹ ویئر کمپنیز، ایڈورٹائزنگ کمپنیز وغیرہ میں وہ کام کرتے ہیں۔ انفارمیشن سیکیورٹی انالسٹ، انفارمیشن سیکیورٹی انالسٹ از اے پرسن ہوز جاب از ٹو پروٹیکٹ انفارمیشن اینڈ انفارمیشن سسٹم۔ انفارمیشن سیکیورٹی انالسٹ وہ پرسن ہوتا ہے، وہ آدمی ہوتا ہے جس کا کام جو ہوتا ہے وہ انفارمیشن اور انفارمیشن سسٹم کی حفاظت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ انفارمیشن معلومات جو کمپیوٹر پہ پڑی ہوتی ہیں، اور انفارمیشن سسٹم وہ کمپیوٹر سسٹم جس کے اوپر ایک پرٹیکولر سافٹ ویئر یعنی کہ کمپیوٹر سسٹم along with دا سافٹ ویئر انسٹال ہوتا ہے، وہ سافٹ ویئر جو ہمیں ایک پرٹیکولر انفارمیشن دیتا ہے اسے ہم کہتے ہیں انفارمیشن سسٹم، یعنی کہ کمپیوٹر سسٹم پلس اس میں آ جاتا ہے وہ سافٹ ویئر، پرٹیکولر سافٹ ویئر۔ تو ان دونوں کی جو ہے حفاظت کرنا ہوتا ہے، کس سے ان کو بچانا ہوتا ہے، پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے، کس سے؟ فرام انآتھرائز ایکسیس، یوز، ماڈیفکیشن، ریکارڈنگ اور ڈسٹرکشن۔ انآتھرائز ایکسیس سے بچانا ہوتا ہے، یعنی کہ غیر قانونی رسائی کوئی سسٹم تک حاصل نہ کر سکے، اس کو استعمال نہ کر سکے، اس میں ترمیم یا تبدیلی نہ کر سکے، ماڈیفکیشن نہ کر سکے، ریکارڈنگ اور ڈسٹرکشن، اس پہ اس کی ریکارڈنگ یا اس کو ڈسٹرائی یا ڈیلیٹ نہ کر دے۔ انآتھرائز ایکسیس کا مطلب ہوتا ہے غیر قانونی رسائی، جیسے اگر کسی کے پاس آئی ڈی اور پاسورڈ نہ ہو اور وہ سسٹم کو اوپن کرتا ہے تو وہ انآتھرائز ایکسیس ہوگی، ٹھیک ہے، یہ غیر قانونی ایکسیس ہوگی۔ تو ان تمام چیزوں سے بچانا
ٹھیک ہے، کس کو؟ انفارمیشن کو اور انفارمیشن سسٹم کو. یہ بنیادی کام ہوتا ہے انفارمیشن سیکیورٹی انالسٹ کا. اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ ہی امپلیمنٹس پروسیجر اینڈ پالیسیز ٹو انشور انفارمیشن سیکیورٹی ود ان دا آرگنائزیشن. اس کے لیے وہ مختلف پالیسیز اور طریقہ کار کو لاگو کرتا ہے تاکہ آرگنائزیشن کے اندر جو ہے انفارمیشن کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے. تو اس کے لیے وہ اینٹی وائرس انسٹال کرتا ہے اور یوزر کو آئی ڈی اور پاسورڈ جو ہے اسائن کرتا ہے. کمپیوٹر ٹیچر. Computer teacher teaches the subject of computer science to students to make them computer literate. کمپیوٹر ٹیچر جو ہوتا ہے وہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے کمپیوٹر سائنس کا سبجیکٹ اس لیے پڑھاتا ہے تاکہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے بنیادی کانسیپٹس جو ہوتے ہیں کمپیوٹر کے بارے میں ان سے آگاہ کیا جا سکے. He conduct lessons on how to operate computers. وہ کمپیوٹر کو کس طرح آپریٹ کرنا ہے اسٹوڈنٹس کو یہ بتاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اینڈ دا ورکنگ پرنسپلس اینڈ کانسیپٹس آف کمپیوٹر ہارڈ ویئر. اور کمپیوٹر ہارڈ ویئر کے جو ورکنگ پرنسپلز ہوتے ہیں، عملی جو اصول ہوتے ہیں اور تصورات ہیں یا کانسیپٹس ہوتے ہیں کمپیوٹر ہارڈ ویئر کے، وہ اسٹوڈنٹس کو اس کے بارے میں بھی آگاہ کرتا ہے. He also teaches how to develop computer programs using various programming languages. اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کو جو ہے یہ بھی بتایا جاتا ہے، سکھاتا ہے کہ مختلف پروگرامنگ لینگویجز میں پروگرام کو کیسے لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس طرح ایک کمپیوٹر ٹیچر جو ہوتا ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ کی جو ہے وہ بیس کو اسٹرانگ کرتا ہے، بیسک کانسیپٹس کلیئر کرتا ہے تاکہ اسٹوڈنٹ جو ہے آگے انڈسٹری میں جا کے کسی قسم کی اس کو پرابلم نہ آئے. یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے. اس میں ٹاسک 1 ہے سالو دا ایم سی کیوز گیون ان دا ایکسرسائز آف چیپٹر 1 آف دا بک. بک کے جو چیپٹر 1 میں ایم سی کیوز دیے گئے ہیں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ وہ آپ نے سالو کرنے ہیں. اور ٹاسک 2 ہے رائٹ اینی 3 یوزز آف کمپیوٹرز ان اے اسکول لائبریری. اسکول کی لائبریری میں جو ہے کمپیوٹر کے کوئی سے 3 یوزز جو ہے وہ آپ نے لکھنے ہیں. اور ٹاسک 3 ہے رائٹ اے شارٹ نوٹ آن دا فالوئنگ: ہارڈ ویئر انجینئر، نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر، ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر اور ویب ڈیزائنر. آج کے لیکچر کا یہاں پہ اختتام ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیے، اپنی فیملی کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.